بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز و محتشم پیارے برادران اسلام، آج کی ہماری گفتگو کا جو عنوان ہے وہ ہے قادیانیت، اسلام اور سائنس کے کٹہرے میں۔ قادیانیت، اسلام اور سائنس کے کٹہرے میں۔ جس بندے نے یہ کتاب لکھی ہے اس کتاب کا ٹائٹل یہ ہے، قادیانیت، اسلام اور سائنس کے کٹہرے میں۔ سب سے پہلے تو میں اس بندے کا تعارف آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ یہ بندہ ہے کون۔ اس کا نام ہے عرفان محمود برق۔ نام کیا ہے اس کا؟ عرفان محمود برق اس کا نام ہے، اور مسلمان ہونے سے پہلے یہ ہندو، سکھ، عیسائی، آگ کو پوجنے والا وہ نہیں تھا، بلکہ یہ خود مرزائی قادیانی تھا۔ کیا تھا؟ خود مرزائی قادیانی تھا۔ اس کا باپ مرزائی قادیانی، اس کی ماں مرزائی قادیانی، اس کے بھائی بہنیں، دادا نانا، وہ سارے مرزائی قادیانی۔ یعنی کہ وہ بندہ جس کا نطفہ بھی مرزائی قادیانی، جس کی پیدائش بھی مرزائیت اور قادیانی میں ہوئی، جس کی پرورش جو ہے وہ مرزائیت اور قادیانیت میں ہوئی، جو جوان بھی ہوا تو اسی ماحول کے اندر جوان ہوا، لیکن جس پر میرا رب فضل فرما دے اور جس کے دل کو اللہ نور ایمان عطا فرما دے، اس کی قسمت کے کیا کہنے۔ وہ کہتا ہے کہ میں مسلمان کیوں ہوا؟ اتنا کٹر قسم کا جو ہے وہ مرزائی ہو، قادیانی ہو، تو اس کا اسلام کی طرف آنا بڑا مشکل ہے۔ لیکن یہ بندہ کہتا ہے کہ میں مسلمان کیسے ہوا؟ کہتا ہے کہ میرے گلشن اسلام میں داخل ہونے کی ایک بڑی وجہ میرے وہ خواب تھے۔ عرفان محمود برق صاحب کہتے ہیں کہ میری عمر اس وقت 14 سال کی ہوگی کہ جب میں نے خواب دیکھتا۔ خواب کیا میں نے دیکھا کہ حضور اکرم نور مجسم رحمت دو عالم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے محلے میں تشریف لائے ہیں۔ ہمارے محلے میں تشریف لائے ہیں۔ یار وہ بندہ کتنا خوش نصیب ہے کہ جس کے محلے میں میرے سرکار تشریف لائے ہوں، جس کے گلی کوچوں میں سرکار مدینہ تشریف لائے ہوں، اور اس سے بھی بڑا خوش نصیب وہ ہے جس کے گھر میں اللہ کے محبوب مہمان بن کے تشریف لاتے ہیں۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ کہتا کہ حضور علیہ السلام ہمارے محلے میں تشریف لائے اور آپ کے ساتھ چند صحابہ کرام بھی تھے، تو حضور علیہ السلام کے اپنے دست مبارک میں پھلوں کا ایک تشت تھا، بڑی سی ٹوکری تھی، تو حضور علیہ السلام بعض گھروں کے اندر اپنے مبارک ہاتھوں سے وہ پھل تقسیم فرما رہے تھے۔ حضور خود بنفس نفیس اپنے ید اللہ والے ہاتھوں سے وہ گھروں کے اندر پھل جو ہیں تقسیم کر رہے ہیں۔ کہتا ہے کہ جب ہماری گلی میں جلوہ فروز ہوئے تو پھل بانٹتے بانٹتے نہ رک گئے۔ قادیانیوں کا ایک گھر آیا تو اس سے پہلے حضور، اس سے پچھلے گھر ہی حضور رک گئے، آگے نہیں بڑھے، اور کہتا ہے کہ میں دروازے پہ کھڑا دیکھ رہا تھا تو حضور علیہ السلام نے میری طرف دیکھا۔ وہ چہرہ کتنا خوش بخت ہوگا جس چہرے کو آمنہ کے لال نے دیکھا ہوگا۔ ساری کائنات یہ چاہتی ہے کہ ہمیں رخ مصطفیٰ جو ہے وہ دیکھنا نصیب ہو جائے، اور وہ بندہ کتنا خوش نصیب ہے جس کا چہرہ اللہ کے محبوب نے دیکھا ہے۔
عرفان محمود برق صاحب کہتے ہیں کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جب میری طرف دیکھا اپنی نظر رحمت سے تو حضور دیکھ کے مسکرا رہے تھے. حضور دیکھ کے تھا تو میں مرزائی قادیانی تھا، لیکن اللہ کے محبوب میری طرف دیکھ کے مسکرا رہے تھے اور حضور واپس تشریف لے گئے. جب واپس تشریف لے گئے تو کہتے ہیں مجھے ساری بات سمجھ آ گئی اور میری ساری پریشانی ختم ہو گئی، اور کہتا ہے کہ میں خوش ہو جاتا ہوں، اتنے میں میری آنکھ کھل جاتی ہے. تو پھر دوسرا خواب اپنا ذکر کرتا ہے کہ میرے مسلمان ہونے کی دوسری بڑی وجہ، کہتا ہے دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ قادیانیت کے متعلق کہتا ہے کہ میں کافی تحقیق کر چکا تھا کہ قادیانی جو ہیں وہ مذہب بھی جھوٹا ہے، جس کانے دجال کو وہ مانتے ہیں وہ نبی بھی جھوٹا ہے. آمنہ کا لال تو اتنا حسین ہے، اتنا محجبین ہے، جس گھر میں آ جائے، جس گلی میں، جس محلے میں آ جائے وہاں پہ خوشبوئیں ہی بکھیر جاتا ہے. صحابہ فرماتے کہ جب ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنا ہوتا تو ہم کسی سے نہیں پوچھتے تھے کہ حضور کہاں ہے، ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشبو سے پہچان لیتے تھے آقا کدھر تشریف لے کے گئے ہیں. عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے، عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی. تو کہتا ہے کہ جب میں کافی تحقیق کر چکا اور میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا میدان ہے اور اس میدان کے اندر سورج کی جو آتشی کرنیں ہیں اس سے زمین کا سینہ بڑا گرم ہو چکا ہے، اور کچھ فاصلے پر آگ کا ایک بہت بڑا الاؤ جو ہے وہ روشن ہے، اور مزید گرمی جو ہے وہ بڑھ رہی ہے. کہتا کہ اتنے میں ایک خوفناک فرشتہ قادیانیوں کے اس جھوٹے نبی کو پکڑا ہوا ہے اور اپنے دائیں ہاتھ میں بائیں ہاتھ میں میرا ہاتھ پکڑ لیتا ہے. دائیں میں فرشتے نے قادیانی کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، اس جھوٹے دجال اور کذاب کا، اور بائیں ہاتھ میں فرشتے نے میرا ہاتھ پکڑا ہوا ہے. کہتا اس فرشتے نے آگ کی طرف دوڑنا شروع کر دیا. تو میں نے اس فرشتے سے اپنی کلائی چھڑانے کی بہت کوشش کی، لیکن فرشتہ جو ہے وہ چھوڑتا نہیں ہے اور آگ کی طرف بھاگتا جا رہا ہے. جیسے جیسے کہتا کہ میرے اور آگ کے درمیان فاصلہ کم ہوتا گیا، ویسے ویسے گرمی جو ہے وہ بڑھتی گئی. کہتے آخر کار اس فرشتے نے یکدم میرا ہاتھ چھوڑ دیا اور میں کلا بازیاں کھاتا ہوا زمین پر گر گیا. لیکن گرنے کے فوراً بعد جیسے ہی میں نے فرشتے کی طرف سر اٹھا کے دیکھا تو وہ آگ کے بہت قریب پہنچ چکا تھا، اور قریب پہنچ کر اس نے مرزے کانے قادیانی دجال کو آگ میں پھینک دیا تھا. جب آگ میں پھینکا تو آگ جو ہے وہ بھوکے شیر کی طرح اس نے وہ قادیانی پر جھپٹتی ہے اور اسے اپنے اندر لے لیتی ہے، اور اس کے فوراً بعد کہتا ہے میرے منہ سے ایک زوردار چیخ نکلتی ہے اور میں گھبرا کر اٹھ جاتا ہوں. میرا سارا جسم جو ہے وہ پسینوں پسینی ہوتا ہے. بیدار ہونے کے بعد کیا کہتا ہے وہ خوش قسمت انسان، وہ عرفان محمود برق، اللہ اسے استقامت عطا فرمائے دین اسلام پر. کہتا ہے جیسے میری آنکھ کھلی میں نے ایک بھی لمحہ ضائع کیے بغیر قادیانیت پر لعنت بھیجی، سچے دل سے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی مان کر میں صدق دل سے مسلمان ہو گیا. اور کہتا ہے کہ یہ وجہ بنی میرے مسلمان ہونے کی. جب مسلمان ہوا پھر بڑی بڑی آندیاں چلیں، بڑے بڑے طوفان بھی آئے، بڑے بڑے لالچ بھی دیے گئے، اس کو بڑا بڑا ظلم و ستم بھی کیا گیا اس پر. لیکن اس نے کہا میری جان تو جا سکتی ہے، اب جس محبوب حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا
دامن میں نے مضبوطی سے تھام لیا ہے، جان جا سکتی ہے، تاجدار ختم نبوت کا دامن نہیں چھوڑ سکتا، تاجدار ختم نبوت کا دامن نہیں چھوڑ سکتا۔ پھر اس نے کوشش کی، اپنی والدہ کو بڑا سمجھایا، اور اس کے سمجھانے سے یہ فائدہ ہوا کہ والدہ نے بھی آخری دم جو ہے اسلام قبول کر لیا تھا۔ اور والدہ نے ایک خواب بھی دیکھا، کہتا کہ میری والدہ نے ایک خواب ایسا دیکھا کہ میری والدہ کہتی کہ میرے پاس نا 2 سیب ہیں، اور وہ دونوں لے کر میں جا رہی ہوں، تو ایک کتیا جو ہے وہ میرے پیچھے لگی ہوئی ہے، بڑی خوفناک قسم کی کتیا ہے، وہ مجھ سے آم چھیننے کی کوشش کر رہی ہے۔ تو والدہ کہتی ہے میں دوڑ رہی ہوں، میں آگے آگے دوڑ رہی ہوں، وہ خوفناک کتیا میرے پیچھے دوڑ رہی ہے۔ تو عرفان محمود برق صاحب کی والدہ کہتی ہے دوڑتے دوڑتے میں ایک باغ کے اندر داخل ہو جاتی ہوں، اور جب میں اس باغ میں داخل ہوتی ہوں وہ کتیا میرا پیچھا چھوڑ کے واپس چلی جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ جب میری والدہ نے مجھے یہ خواب سنایا تو میں نے اس کی تعبیر انہیں یہ بتائی کہ وہ جو 2 آم آپ کے ہاتھوں میں ہیں، اس سے مراد آپ کے دونوں بیٹے ہیں، اس سے مراد آپ کے دونوں بیٹے ہیں، اور وہ جو خوفناک کتیا آپ کے پیچھے لگی ہوئی تھی، آپ کے بیٹوں کو آپ سے چھیننا چاہتی تھی، اسلام کے گلشن سے انہیں پیچھے ہٹانا چاہتی تھی، وہ 2 آم آپ کے دونوں بیٹے ہیں۔ اور فرماتے ہیں کہ پھر مجھے سمجھ آ گئی کہ اللہ نے مجھے بھی جس طرح اسلام کی دولت سے مالا مال کیا ہے، اسی طرح میرا ایک بھائی اور جو ہے وہ بھی اسلام میں داخل ہو جائے گا، وہ بھی پکا پکا مسلمان ہو جائے گا، وہ بھی حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی مان کر اور مرزے کانے قادیانی دجال پر لعنت بھیج کر وہ بھی دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے گا۔ اور پھر والدہ سے عرض کرتے ہیں کہ ماں جی انشاءاللہ اللہ آپ کو بھی سیدہ فاطمہ الزہرا کا صدقہ ایمان کی دولت نصیب فرمائے گا۔ پھر آپ کی والدہ بھی مسلمان ہو گئی، اور آپ کا بھائی جو ہے وہ بھی مسلمان ہو گیا۔ یہ کتاب اگر کسی بندے کو چاہیے، اور اس کے اندر جو انہوں نے تحقیق پیش کی ہے نا کہ قادیانیت اسلام اور سائنس کے کٹہرے میں، اسلام کو بھی پیش کیا، اور جس طرح آج ہمارا ذہن بن چکا ہے کہ ہم سائنس کے علاوہ کوئی اور بات سننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ سائنس اگر وہاں پہ ہے تو ہم اس بات کو بڑا جلدی تسلیم کر لیتے ہیں، مان لیتے ہیں، ہاں سائنس ٹھیک کہہ رہی ہے، لیکن آپ کو پتہ نہیں ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جتنا سچا ہے اتنی سائنس بھی سچی نہیں۔ جہاں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا فرمان آ جائے، جہاں رب کا پاک کلام آ جائے، وہاں ساری چیزیں چھوڑ دیا کریں، مصطفیٰ کے فرمان کو مانا کریں، رب کے کلام کو مانا کریں۔ ایمان والے کی یہ شان ہے، مسلمان کے لیے یہ چیز اب زیادہ افضل ہے۔ تو اس بندے نے اتنی زیادہ تحقیق کی ہے کہ اس کی ہر بیماری جو ہے مرزے قادیانی دجال کی، وہ سائنس سے اور اسلام سے ثابت کی ہے، اور بتایا ہے کہ جو کانا ہو، قادیانی ہو، اور وہ مرزا کانا قادیانی دجال جو ہے وہ تو اپنے ماں باپ کا بھی نافرمان تھا۔ جو ماں باپ کا نافرمان ہو وہ نبی کبھی نہیں ہو سکتا۔ ہمارے نبی علیہ السلام نے تو یہ تعلیم دی ہے کہ رضا ربی فی رضا الوالدی وسخط ربی فی سخط الوالدی، جو بندہ چاہتا ہے کہ مجھ سے میرا رب راضی ہو جائے، وہ اپنے ماں باپ کو راضی کر لے، اس کا رب اسے راضی ہو جائے گا۔ ہمارے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تو یہ تعلیمات ہیں۔ حضور نے فرمایا تمہارے ماں باپ دونوں تمہارے لیے جنت بھی ہیں جہنم بھی ہیں، راضی کر لو گے خدمت کر کے، حسن سلوک کر کے تو جنت کے حقدار بن جاؤ گے، اور اگر تم نے ان کے ساتھ حسن سلوک نہ کیا، ان کی نافرمانی کی، تو پھر یاد رکھ لینا پھر وہ تمہارے لیے جہنم بن جائیں۔ ہمارا اسلام، ہمارے پیارے نبی
حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں یہ درس دیتے ہیں، لیکن مرزا کانا قادیانی دجال جو ہے وہ خود بھی ماں باپ کا نافرمان ہے، اور ماں باپ کی نافرمانی کی سزا اسے کتنی بڑی ملی ہے۔ یہ بھی عرفان محمود برق صاحب نے اسلام سے اور سائنس سے ثابت کیا ہے۔ اور پھر جس طرح ہم کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھوتے ہیں، سنت ہے، اور کئی بیماریوں سے یہ سنت ہمیں بچاتی ہے۔ ایک سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جو بندہ ہاتھ دھو لیتا ہے اور کولی کر لیتا ہے اور منہ کا یہ باہر والا حصہ دھو لیتا ہے، اسے کہتے ہیں کھانے کا وضو۔ جو بندہ کھانے کا وضو کر لیتا ہے، اب اس نے ایک سنت پہ عمل کیا ہے، تو حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر عمل کرنے کا انعام یہ ہے کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا جو کھانے کا وضو کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے تنگ دستی سے محفوظ فرما لیتا ہے۔ اور مرزا کانا قادیانی دجال جو ہے وہ نہ ہاتھ دھوتا تھا، اگر دھو لیتا تھا کبھی تو پھر کپڑے سے اسے صاف کر لیتا تھا۔ تو حضور نے فرمایا جب تم کھانے کے لیے ہاتھ دھو تو کسی کپڑے سے صاف نہیں کرنے، کسی کپڑے سے صاف نہیں کرنے۔ اسی طرح اس کتاب کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک ٹرک ڈرائیور تھا، تو وہ اپنی منزل کی طرف روان دوان تھا، راستے میں اس کو بھوک لگی۔ جس طرح ٹرک والے کسی ہوٹل پہ کھڑے ہو جاتے ہیں سانس لینے کے لیے، کھانا کھانے کے لیے، تو وہ وہاں پہ ٹھہر گیا، اس نے بریک لگائی وہاں پہ، اور کھانے کے لیے اس نے سب سے پہلے اپنے ہاتھ دھوئے، کھانا آرڈر کر دیا، ہاتھ دھونے چلا گیا۔ جب ہاتھ دھو کے آیا اس نے دیکھا کہ کھانا ابھی ٹیبل پہ نہیں آیا، تو اس نے کہا کہ جتنی دیر میں کھانا آئے گا اتنی دیر میں اپنے ٹرک کے جو ٹائر ہیں ان کو چیک کر لو، ان کی ہوا چیک کر لو۔ جو سمجھدار ڈرائیور ہوتے ہیں وہ اکثر اس طرح کرتے ہیں، چیک کرتے ہیں۔ اس نے بھی ہاتھ لگا کے نا ٹائر چیک کیے۔ اب ہاتھ وہ پہلے دھو چکا تھا، ہاتھ وہ پہلے دھو چکا تھا، لیکن اس نے کیا کیا کہ ٹائر جو ہیں ٹرک کے ان کو چیک کیا، ان کی ہوا کو چیک کیا، پھر کھانا کھانا شروع کر دیا۔ تو ہمارے نبی علیہ السلام کی تعلیم کیا ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھو تو کسی کپڑے سے صاف کرنے نہیں، اونچی بولو، کسی کپڑے سے صاف کرنے نہیں ہے۔ حکمت کیا ہے، اسلام کیا کہتا ہے اور سائنس کیا کہتی ہے؟ اسلام کہتا ہے کہ ہاتھ صاف نہیں کرنے کسی کپڑے سے۔ اب اس بندے نے کھانا کھایا، کھانا کھانے کے فوراً بعد وہ بندہ وہیں پہ جو ہے اس کی جان قبض ہو گئی، فوت ہو گیا وہ بندہ۔ اب باقی لوگ جنہوں نے اسی ہوٹل سے کھانا کھایا تھا وہ بالکل تندرست تھے، ٹھیک ٹھاک تھے، وہ انہیں کچھ بھی نہیں ہوا۔ اس بندے نے جو ٹرک ڈرائیور تھا اس کی جان چلی گئی، اس کی تحقیق کی گئی کہ یہ بندہ مرا کیوں ہے، کھانے میں تو نہیں کچھ چیز تھی، پانی میں تو نہیں کچھ چیز تھی۔ جب تحقیق کی گئی پتہ چلا کہ اس بندے نے کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئے تھے، ہاتھ دھونے کے بعد اس نے اپنے ٹرک کے جو ٹائر ہیں انہیں چیک کیا تھا، تو ان کے ٹائروں کے نیچے آ کر تھوڑی دیر پہلے ایک زہریلا سانپ جو ہے وہ مر گیا تھا، وہ آ کے کچلا گیا، تو تازہ تازہ زہر جو ہے وہ ان کے ٹائروں کو لگا ہوا تھا۔ جب اس نے ہاتھ لگائے تو ہاتھ لگانے کی وجہ سے وہ سانپ کا زہر میل دور بھی ہوں تو پھر بھی ان کی دعاؤں سے ایسی غیر مرئی شعاؤں کا سلسلہ اولاد تک پہنچتا رہتا ہے، اور پھر والدین چاہے بیمار ہو جائیں پھر بھی ان میں غیر مرئی شعاؤں کی طاقت ہرگز کمزور نہیں ہوتی، وہ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اور آگے سائنسدان لکھتے ہیں کہ جب میں اپنی ماں سے محبت بھری نگاہیں ملاتا ہوں، جب میں اپنی ماں سے محبت بھری نگاہیں ملاتا ہوں تو میرے اندر قرار اور سکون کی لہر داخل ہو جاتی ہے۔ تو اسلام کیا کہتا ہے؟ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ اپنی ماں کے چہرے کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے رب اسے مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تمام مغربی ماہرین محققین تحقیق کے بعد اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ والدین کی تابعداری سے غیر مرئی شعاؤں کی جو یونٹ ہے وہ ہلچل پیدا کرتی ہے، اور پھر ان سے کیا ہوتا ہے کہ یہی شعائیں
اس بندے کے ارد گرد ایک مضبوط مرکز قائم کر کے اسے مصیبتوں سے، آفات سے اور تکلیفوں سے بچا لیتی ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ جب والدین اپنی اولاد کے حق میں دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ والدین کی دعا کو اولاد کے حق میں کبھی رد نہیں کرتا، اللہ والدین کی دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ اب مرزا کانا قادیانی دجال جو ہے وہ کیا کرتا تھا؟ ان کی کتاب کے اندر یہ لکھا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرنے کے باعث نہایت عبرتناک موت مرا۔ 26 مئی 1908 کی بات ہے کہ ہیضے کی وجہ سے وہ بیمار ہوا، اور اس نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے، مرزائی کانے قادیانی دجال نے، کہتا ہے کہ ہیضے کی جو مرض ہے، جو ہیضے کی وبا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مکذبین، یعنی جو بہت بڑے بڑے جھوٹے بندے ہیں نا، ان جھوٹے بندوں پر اللہ کا بہت بڑا عذاب ہے، اللہ کا بہت بڑا عذاب ہے، سزا ہے اللہ کی طرف سے ان جھوٹوں پر۔ اب وہ خود اپنے جھوٹے ہونے کی دلیل کہہ رہا ہے، خود اپنے جھوٹے ہونے کی دلیل مان رہا ہے، اور کہتے ہیں کہ جب وہ اس وبائی مرض کے اندر مبتلا ہوا نا، اس ہیضے کے اندر، تو اس کے منہ سے بھی پخانہ آنا شروع ہو گیا تھا، اس کے منہ سے پخانہ آنا شروع ہو گیا۔ تو سائنس سے پوچھا گیا کہ سائنس تو بتا، تو کیا کہتی ہے؟ ہیضے کی بیماری ہو، بندہ جتنا مرضی بیمار ہو جائے تو پخانہ ہمیشہ پخانے کے مقام سے آتا ہے، لیکن مرزا کانا قادیانی دجال جو ہے اتنا سخت بیمار ہوا، ہیضے کے مرض کے اندر ایسا مبتلا ہوا کہ پخانے کا مقام تو پخانے کا مقام رہا، اس کے منہ سے پخانا شروع ہو گیا۔ تو اس کی بیوی بھی کہتی ہے اور اس کا ایک خلیفہ بھی ہے، وہ بھی کہتا ہے وجہ یہ بنی کہ مرزا کانا قادیانی دجال جو ہے اس کے منہ سے پخانا اس لیے آتا تھا کہ وہ اپنے ماں باپ کا نافرمان تھا۔ وہ اپنے ماں باپ کا کیا تھا؟ مجھے بولا، اپنے ماں باپ کا کیا تھا؟ نافرمان تھا۔ تو اسلام ہمیں کہتا ہے کہ اگر تم ان وبائی امراض سے بچنا چاہتے ہو، اپنے ماں باپ کی تابعداری کر لو، ان سے حسن سلوک کر لو، پھر اللہ تمہیں ہر مرض سے جو ہے وہ نجات عطا فرما دے گا۔ یہ پوری کتاب تو میں آپ کو اس وقت پڑھ کے نہیں سنا سکتا کیونکہ ٹائم نماز کا بھی قریب ہو چکا ہے۔ کسی بندے کو اگر یہ کتاب چاہیے تو وہ مجھ سے رابطہ کر لے، تو انشاءاللہ اس کو یہ کتاب دی جائے گی، اور جیسے جیسے وہ بندہ کتاب پڑھتا جائے گا انشاءاللہ مرزائیت اور قادیانیت اس کو جھوٹی سے جھوٹی نظر آتی جائے گی، اور اسلام اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سچے ہی سچے نظر آتے جائیں گے۔ خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی، خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی، لا نبی بعدی، لا نبی بعدی، ہر زمانہ سن لے یہ نوائے ہادی، ہر زمانہ سن لے یہ نوائے ہادی، لا نبی بعدی، لا نبی بعدی، اور لمحہ لمحہ ان کا طاق میں ہوا کے جگمگانے والا، آخری شریعت کوئی آنے والی اور نہ لانے والا، لہجہ خدا نے یہ صدا دی، لا نبی بعدی، لا نبی بعدی۔ آخری بات آپ کے گوش گزار کر کے اپنی بات کو سمیٹتا ہوں۔ ڈاکٹر اسرار کا نام آپ نے بڑا سنا ہوگا، ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ملاقات بھی کی ہو، دیکھا بھی ہو۔ ایک مذہبی سکالر تھا، لیکن مذہبی سکالر بننے سے پہلے وہ MBBS ڈاکٹر بھی تھا۔ ڈاکٹر اسرار احمد وہ مذہبی سکالر بننے سے پہلے MBBS ڈاکٹر بھی تھا۔ وہ اپنی کتاب کے اندر لکھتا ہے، کہتا ہے کہ میں لاہور کے ایک ہسپتال میں پریکٹس کر رہا تھا، تو جب ہمیں وہاں سے چھٹی ہوئی ہم باہر نکلے، جب سڑک پہ پہنچے تو وہاں پہ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے جلوس نکلا ہوا تھا۔ عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نبی کی عزت اور ناموس پہ مر مٹنے کے لیے، عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے نکلے ہوئے تھے، اور وہاں پہ ایک طرف پولیس بھی کھڑی تھی، تو پولیس والوں نے ایک لائن وہاں پہ لگائی تھی کہ یہ ڈیڈ لائن ہے، جو اس کو کراس کرے گا اس کو گولی مار دی جائے گی۔ کہتا کہ ہم دیکھ رہے تھے، دیکھتے ہیں کہ کون سا عاشق رسول ہے جو اس لائن کو کراس کرتا ہے۔
کون اپنی جان جو ہے وہ قربان کرتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس پر تحفظ ختم نبوت کے لیے اپنی جان کون نچھاور کرتا ہے؟ تو ڈاکٹر اسرار کہتا ہے ہم وہاں کھڑے دیکھ رہے تھے کہ ابھی وہ ڈیڈ لائن آئی نہیں، اس سے پہلے ہی ایک نوجوان جو ہے وہ اپنی قمیض کے بٹن کھولتا ہوا چھلانگ لگا کر اس ڈیڈ لائن کو کراس کر جاتا ہے اور پولیس والوں کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ گولی مارنی ہے تو ہماری ٹانگوں پہ نہیں، ہمارے سینوں پہ مارنی ہے۔ ہم اپنے نبی کی عزت کے لیے، آپ کے تحفظ ختم نبوت کے لیے، ہم اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے سروں پہ کفن باندھ کے نکلے ہیں۔ اگر گولی مارنی ہے تو ہمارے سینے پہ مارنی ہے۔ کہتے اس نوجوان نے جب لائن کراس کی تو ایک گولی آئی جو اس کے سینے کو چھنی کرتی ہوئی نکل گئی اور وہ زمین پر گرا اور اس کی لاش جو ہے وہ تڑپنا شروع ہو گئی۔ تو ڈاکٹر اسرار کہتا ہے ہم سارے بڑے حیران تھے کہ یہ ایک تو پاگل ہے، اس نے اپنی جان قربان کر دی ہے، اب دیکھتے ہیں اس کی تڑپتی لاش کو دیکھ کر اب کون آگے آتا ہے؟ کہتا ہے کہ ایک اور نوجوان دوڑتا ہوا آیا، وہ بھی سینے کے بٹن کھولتا ہوا اس لائن کو کراس کر گیا اور پولیس والوں سے کہتا ہے گولی چلانی ہے تو سینے پہ چلانی ہے، گولی چلانی ہے تو سینے پہ چلانا۔ کہتے ہیں وہ پولیس والوں نے اس پر بھی گولیاں برسائی، اس کا سینہ بھی چھنی ہو گیا، وہ بھی شہید ہو گیا۔ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اپنی جان قربان کر دی، شہادت کے مرتبے پر دونوں فائز ہوئے۔ اور پھر کیا تھا کہ نہ رکنے والا سیلاب شروع ہو گیا، ہر بندہ لائن کراس کر رہا ہے۔ اور کہتے ہیں بعد میں تحقیق کی گئی کہ سب سے پہلے جو دو نوجوان شہید ہوئے تھے عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے، وہ کوئی اور نہیں تھے، دونوں سکے بھائی تھے، دونوں سکے بھائی تھے۔ اور ان دونوں کی جب میتیں گھر میں پہنچی تو اس کی ماں سے پوچھا گیا کہ تو نے گٹی میں کیا پلایا تھا اپنے بچوں کو؟ کہنے لگی کہ میں نے اپنے بچوں سے گھر سے نکلتے وقت یہ کہا تھا کہ تمہاری شادیاں بڑی قریب ہیں، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت اور ناموس کے لیے تم گھر سے نکل رہے ہو، واپس نہیں آنا، اپنے نبی کی جو عزت ہے اس پہ پہرا دینا ہے، عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اپنی جانیں قربان کر دینی ہے۔ پھر ماں لوگوں سے مخاطب ہو کے کہتی ہے کہ میں نے اپنے بچوں سے کہا تھا تم شہید ہو گئے اگر عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے تو میں پھر تمہاری شادیاں زمین پہ نہیں کروں گی، تمہاری شادیاں جنت میں کروں گی، تمہاری شادیاں کہاں کروں گی؟ جنت میں کروں گی، اور تمہاری شادیوں کے اندر مہمان خصوصی اللہ کا حبیب ہوگا، تمہاری شادیوں میں مہمان خصوصی اللہ کا حبیب ہوگا۔ تو جو بندہ حضور علیہ السلام کی عزت اور ناموس کے لیے تحفظ ختم نبوت کے لیے اپنی جان قربان کرتا ہے، پھر رب بھی اسے خالی نہیں موڑتا، رب کا حبیب بھی اسے خالی نہیں موڑتا۔ ہمیں اسی جذبے کی ضرورت ہے، ہمیں اسی عشق کی ضرورت ہے، اسی وفا کی ضرورت ہے، تاکہ ہم جب اس دنیا سے جا رہے ہوں تو شرمندہ ہو کے نہ جائیں، بلکہ ہم اپنا سر فخر سے بلند کرتے ہوئے جائیں کہ یا رسول اللہ آپ کی عزت اور ناموس پہ ہم پہرا دے کے آئے ہیں۔ رب ذوالجلال ہمیں اسی صاف اور ستھرے عقیدے پر ہمیشہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔